حسین شاہ اور آسمہ سیل فون پر نگاہیں جمائے اور اپنی سماعتوں کو اس مشینی آواز پر لگائے دبئی میں بیٹھے ہوئے اس نامعلوم اغوا کار شخص کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ روبوٹک آواز حسین شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، میں اس وقت تم سے ہزاروں کلومیٹرز کی دوری پر ہوں اور تم سے زیادہ طاقتور بھی، کیونکہ تمہارے جگر کا ٹکڑا میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، صرف تمہیں یہ یاد دلاؤں گا کہ 3 سال پہلے تمہاری کمپنی میں فیضان احمد نامی ایک اکاؤنٹنٹ کام کیا کرتا تھا۔ تم نے غبن کے الزام میں اسے بری طرح بے عزت کر کے نہ صرف اپنے آفس سے نکال دیا تھا بلکہ اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا تھا۔ بعد ازاں تم نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس شریف النفس انسان کو جیل بھی بھجوا دیا۔ فیضان احمد بے گناہ تھا، اس نے کمپنی کے حسابات میں کوئی گھپلا نہیں کیا تھا۔ یہ سب تمہارے نئے مینیجر اشفاق حسین کا کیا دھرا تھا۔ وہ ایک گہری سازش کر کے فیضان احمد کی جگہ اپنے بھتیجے کامران علی کو لانا چاہتا تھا اور اس کی سازش کامیاب بھی ہو گئی۔ بے قصور فیضان احمد عدالت سے سزا پا کر جیل تو چلا گیا، مگر یہ ذلت اور بدنامی زہریلے احساس کی طرح اس کے دل و دماغ میں چکراتی رہتی تھی۔ وہ زیادہ دن تک اس اذیت ناک اعصاب کشیدگی اور ذہنی تناؤ کو برداشت نہ کر سکا اور ایک رات اس خوددار غیرت مند شخص نے جیل ہی میں جان دے دی۔ سوچ کے ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ دباؤ نے اس کے دماغ کے اندرونی نظام کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ ماضی میں ایسا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوگا۔ روبوٹک آواز نے لمحاتی توقف کیا تو حسین شاہ نے کمزور سی آواز میں استفسار کیا، لیکن اس معاملے کا میری بیٹی سے کیا تعلق؟ تم کون ہو؟ تم نے کرن کو کیوں اغوا کیا ہے؟ سیانے کہہ گئے ہیں کہ والدین کے برے اعمال کی سزا بعض اوقات ان کی اپنی اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے۔ روبوٹک آواز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سمجھ لو کہ میں فیضان احمد کی انتقامی روح ہوں اور ایک حساب دیرینہ بے باک کرنے آئی ہوں۔ میں نے تمہاری بیٹی کو اس لیے اغوا کرایا ہے تاکہ تم درس عبرت حاصل کر سکو اور میں دبئی میں اپنا نیا بزنس سیٹ کر سکوں۔ گھما پھرا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، حسین شاہ کے بجائے آسمہ نے کہا۔ سیدھا سیدھا بتاؤ، بیبی کو آزاد کرنے کے لیے تم شاہ جی سے کیا چاہتے ہو؟ آنٹی جی، آپ اس منحوس انکل سے زیادہ سمجھدار ہیں اور موقع شناس ہیں، روبوٹک آواز نے توصیفی انداز میں کہا۔ کاش آپ کی کوئی جوان بیٹی ہوتی تو میں پہلی فرصت میں آپ کو اپنی خوش دامن بنانے کا اعزاز حاصل کر لیتا۔ بکواس نہیں کرو، کام کی بات کرو، آسمہ نے کھردرے لہجے میں کہا۔ کرن کو میں اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں اور کان کھول کر سن لو، میں تم جیسے جرائم پیشہ شخص کو کسی بھی قیمت پر اپنی فرزندی میں لینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اوکے، تو کام کی بات سنیں۔ آنٹی جی، دوسری جانب سے روبوٹک آواز میں بولنے والے اغوا کار نے کہا، مجھے دبئی میں اپنا نیا بزنس سیٹ کرنے کے لیے فی الفور 2 لاکھ USD کی ضرورت ہے اور یہ رقم مجھے آپ کا یہ بگلا بھگت ہسبینڈ دے گا۔ دیٹ از فل اینڈ فائنل۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، حسین شاہ نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ 2 لاکھ امریکی ڈالرز کتنی بڑی رقم ہوتی ہے؟ دبئی میں بیٹھا ہوں شاہ جی، کوئی شکارپور یا چیچو کی ملیاں میں نہیں۔ روبوٹک آواز میں شامل طنز کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں ڈالرز اور درہم اور یورو کی قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 2 لاکھ USD یعنی امریکی ڈالرز پاکستانی کرنسی یعنی PKR میں صرف 33 ملین روپے بنتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا یہ 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کرن کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں؟ کرن کی کوئی قیمت نہیں، میری بیٹی انمول ہے، حسین شاہ نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، لیکن اتنی بڑی رقم کو فوری طور پر ارینج کرنا ممکن نہیں ہے، وہ بھی USD کی شکل میں۔ کل صبح بینک کھلیں گے تو میں روبوٹک آواز میں استہزاء یا عود کرایا۔ شاید تم نے میری آفر پر دھیان نہیں دیا، میں نے اس سیلولر بات چیت کی ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا، میں ہوں نا تمہاری ہر مشکل کو حل کرنے والا۔ تو اے ارب پتی بزنس مین، تمہیں کل صبح کا اور بینکوں کے کھلنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہائی فائی لیپ ٹاپ اٹھاؤ اور میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ USD ٹرانسفر کر دو۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت تمہارے ڈالرز اکاؤنٹ میں 1 ملین USD سے زیادہ کا کرنٹ بیلنس ہے۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو، حسین شاہ نے لکنت زدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں صرف 15 منٹ دے سکتا ہوں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔
یہ وہی مدت ہے جب تک تمہاری بیٹی ہوش میں آ کر تم سے بات کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری بات مان کر کرن کو واپس لینا ہے یا 2 لاکھ امریکی ڈالرز بچانے کے خیال سے پولیس کے پاس جانا ہے۔ ہر 2 صورت میں تمہیں کرن کی لوکیشن ضرور سینڈ کروں گا، مگر اس میں ایک بھیانک فرق ہوگا۔ میرا مطالبہ پورا کرنے کے بعد مذکورہ لوکیشن پر تمہیں کرن زندہ اور صحیح سلامت ملے گی، اور کوئی چالاکی یا ایفیشنسی دکھانے کے جواب میں تم اس لوکیشن پر اپنی لاڈلی بیٹی کی باڈی ہی پاؤ گے۔ ناؤ یور ٹائم سٹارٹ۔ اس کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ حسین شاہ نے لرزیدہ آواز میں کہا، آسماں، یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ جان کر بھی ناسمجھ کیوں بن رہے ہو؟ آسماں نے تیکھے انداز میں کہا، میں اس بندے کی فلسفی سے اتفاق کرتی ہوں۔ انسان کی بدفعلیاں 7 نسلوں تک اس کی اولادوں کا تعاقب کرتی ہیں۔ تم نے ماضی میں دانستہ یا نادانستہ اپنے اکاؤنٹنٹ فیضان احمد کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا، یہ سب اسی کا ثمر ہے۔ اس کڑوے پھل کو کھائے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس بدماش کا مطالبہ پورا کر دوں؟ حسین شاہ نے عجیب سے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے؟ جواب دینے کے بجائے آسماں نے سوال داغ دیا۔ اس کی بات نہ ماننے کا جو انجام ہوگا اس سے وہ تمہیں آگاہ کر چکا ہے۔ تم تو اس بلیک میلر کی طرفداری کر رہی ہو، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں تو کرن کی حمایت کر رہی ہوں، آسماں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ اگر تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے تو تم اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دو، پھر جو بھی نتیجہ نکلے اسے بھگتتے رہنا۔ تم مجھ سے غیروں کی طرح بات کیوں کر رہی ہو؟ حسین شاہ نے شاکی انداز میں کہا۔ میں غیر ہوں؟ یہ تو آج ثابت ہو گیا، آسماں پاؤں پٹک کر بولی۔ تمہارے ڈالرز اکاؤنٹ میں 1 ملین سے زیادہ کا بیلنس موجود ہے۔ یہ بات وہ بلیک میلر تو بخوبی جانتا ہے، مگر مجھ سے تم نے یہ راز چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تمہارے پیسے کھا تو نہیں جاؤں گی، مگر تم تو مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہو۔ آسماں، یہ بیوی نامہ ناول ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں، حسین شاہ نے بیزاری سے کہا۔ اس وقت مجھے تمہاری جلی کٹی کی نہیں، کسی مفید مشورے کی ضرورت ہے۔ میں اس کمینے سے بارگننگ کر کے تاوان کی رقم کو کچھ کم کرانا چاہتا ہوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ میرے خیال میں اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ لیکن تم ایک بزنس مین ہو اور بزنس مین کبھی بارگننگ سے باز نہیں آتا۔ اس کے سامنے موت کا فرشتہ بھی کھڑا ہو تو وہ اسے مختلف پرکشش پیکیجز کی پیشکش دے کر اپنی عمر میں 2-4 سال کی ایکسٹینشن کرانے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے۔ حسین شاہ نے گھور کر آسماں کی طرف دیکھا، مگر اس کی کڑوی اور کسیلی طنزیہ باتوں کے جواب میں کچھ کہا نہیں، اور وہ کہتا بھی کیا؟ یہ موقع لڑائی جھگڑے کے لیے موزوں نہیں تھا، لہٰذا وہ مفاہمت کے خیال سے بلیک میلر کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ متعدد بار کی کوشش کے باوجود بھی جب وہ کمپیوٹر جنریٹڈ فیک لوکیشن والے نمبر سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ فرار کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جدید محبت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ روباٹک آواز میں بولنے والے اس بلیک میلر نے سراسر غلط بیانی کی تھی کہ 15-20 منٹ کے بعد کرن کو ہوش آ جائے گا۔ کرن کے بیدار ہونے میں کم از کم 2 گھنٹے باقی تھے، اور ضرورت پڑنے پر وہ ایک اور انجیکشن دے کر اسے مزید چند گھنٹوں کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی میں نہیں بلکہ اسی اپارٹمنٹ میں موجود تھا جہاں اس نے کرن کو آنے کے لیے کہا تھا۔ کرن دوسرے کمرے کے بیڈ پر واقعتاً گہری نیند سو رہی تھی۔ بلیک میلر نے اس کے سر پر چوٹ لگا کر اینٹا غفیل تو کر ہی دیا تھا، بعد ازاں احتیاط کے پیش نظر اس نے کرن کے ہاتھ پاؤں کو مضبوط رسی سے باندھ کر اسے نیند کا ایک انجیکشن بھی دے دیا تھا، اور اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بھی باندھ دی تھی تاکہ اگر اچانک اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ یہ نہ دیکھ پائے کہ کہاں ہے اور وہ بلیک میلر کون ہے جس نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ اس نے آسماں کے نمبر پر کرن کی جو پک سینڈ کی تھی وہ اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ باندھنے سے پہلے کی تھی۔ وہ اتنا شاطر اور عیار تھا کہ اس نے کرن کی بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے والدین سے لائیو بات کرانے کا بڑا شافی بندوبست کر رکھا تھا۔
دوسرے کمرے میں وہ اس وقت ایک دم تیار بیٹھا تھا. اس کے سامنے میک بک کھلی ہوئی تھی. ایپل میکنٹاش کمپنی کا یہ اعلیٰ وارفِ نسل لیپ ٹاپ ہر قسم کی جدید ایپلیکیشنز اور دیگر سافٹ ویئر سے مزین تھا. اس بلیک میلر نے اپنے مشن کو 100% کامیاب بنانے کے لیے ایپل اسٹور سے استفادہ کرتے ہوئے وائس چینجنگ، آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس جیسی کئی ایپس ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھیں. وہ اسی سسٹم کو استعمال کر کے حسین شاہ، آسما اور کرن سے روبوٹک آواز میں بات کرتا رہا تھا. اس کے پاس کرن کی آواز کے بہت سے نمونے محفوظ تھے جو گاہے بگاہے کرن سے بات کرتے ہوئے اس نے ریکارڈ کر لیے تھے، اور اب وہ آڈیو ایڈیٹنگ کا استعمال کر کے اسی ریکارڈنگ سے حسین شاہ اور آسما کو بے وقوف بنانے والا تھا. یعنی وہ فون پر ان کی کرن سے بات کراتے ہوئے کرن کی جانب سے خود ہی بولتا، لیکن اس کی آواز ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزر کر کرن کے لب و لہجے کا روپ دھار لیتی، اور وہ دونوں یہی سمجھتے کہ کرن ان سے ہم کلام ہے. اس ناٹک کو حقیقت کے قالب میں ڈھالنے کے لیے اس نے اپنے سیل فون کو میک بک سے کانٹیکٹ کر رکھا تھا. سمجھنے کے لیے یہ پروسیس خاصا پیچیدہ محسوس ہوتا تھا، مگر دور جدید کی نسل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ان پینتروں سے بخوبی واقف ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اس کا منصوبہ ایک دم فول پروف تھا، یعنی اس کی ناکامی کے امکانات 0% بھی نہیں تھے. اس نے حسین شاہ کو سوچنے کے لیے 15 منٹ کی مہلت دی تھی، اور یہ وقت پورا ہو چکا تھا. لہٰذا اس نے حسب وعدہ حسین شاہ کو کانٹیکٹ کر لیا. دوسری طرف پہلی ہی گھنٹی پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی. اس بار بھی حسین شاہ کے سیل فون کے ڈسپلے پر دبئی ہی کا ایک نمبر چمکا تھا، مگر یہ پہلے والے نمبر سے مختلف تھا. اسے یہ سمجھنے میں دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اغوا کار بلیک میلر ہی اسے فون کر رہا ہوگا. اس نے فون کو اسپیکر پر ڈال دیا. حسین شاہ کی ہیلو کے جواب میں سیل فون کے اسپیکر سے وہی مخصوص روبوٹک آواز خارج ہوئی. بلیک میلر حسین شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں مستفسر ہوا. شاہ جی، ہاں یا نا؟ میری طرف سے ہاں ہی ہے، حسین شاہ نے اضطراری انداز میں کہا، لیکن میں تم سے ایک فیور چاہتا ہوں. کیسی فیور؟ بلیک میلر اغوا کار نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ تم رینسم یعنی تاوان کی رقم میں کچھ کمی کر لو. اور کیا بچت بازار کے کسی ٹھیلے سے اپنی بیٹی کو خرید رہے ہو جو بارگننگ کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس نے حسین شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دار روبوٹک آواز میں کہا. شاہ جی، کرن دنیا کے سب سے مہنگے کسی فرانسیسی مال کے شیلف میں سجی ہوئی ایک بیش قیمت ڈول ہے جس پر میں نے فکسڈ پرائس کا ٹیگ لگا دیا ہے. کوئی مول تول، کوئی بکواس ٹھٹول نہیں. 2 لاکھ USD میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو اور یہ ڈول لے جاؤ. اس الیکٹرانک پیمنٹ کے لیے میں تمہیں صرف 2 منٹ دے رہا ہوں. اپنا لیپ ٹاپ سنبھال لو. روبوٹک آواز میں بولنے والے اس شخص کا ذاتی ڈالرز اکاؤنٹ نہیں تھا. اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کے ایک قابل اعتماد دوست نے خصوصی تعاون کیا تھا. مذکورہ دوست نے حالیہ مقیم دبئی کے ایک انڈر ورلڈ ڈان سے اس کی ڈیل 10% پر فکس کروا دی تھی. وہ مافیا ڈان دبئی میں بیٹھ کر پورے پاکستان میں اپنے بزنس کو آپریٹ کرتا تھا. حسین شاہ کے $2 لاکھ در حقیقت اس ڈان کے دبئی بیس ڈالرز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا تھے، جس میں سے وہ اپنا 10% کمیشن کاٹ کر باقی کی رقم کو پاکستانی کرنسی میں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا. $2 لاکھ کا 10% $20,000 بنتا تھا. باقی کے $1,80,000 پاکستانی کرنسی میں بدلنے کے بعد $2,97,00,000 روپے بن جاتے، جو اس شخص کے روپیز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانا تھے. اس کے لیے یہ ڈیل انتہائی محفوظ اور شاندار تھی. 2 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی اس کی سماعت نے حسین شاہ کی مریل سی شکست خوردہ آواز سنی. میں ریڈی ہوں. مجھے اپنا دبئی کا ڈالرز اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، مگر اس سے پہلے میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہوں گا. کیا وہ بیدار ہو چکی ہے؟ صرف بیدار ہی نہیں، وہ فریش بھی ہو چکی ہے. روبوٹک آواز نے بڑے اعتماد سے کہا. تم کرن سے بات کر سکتے ہو، مگر 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں. میں فون اسے دے رہا ہوں. ادھر اس نے بات مکمل کی، ادھر حسین شاہ کی اضطراری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. کرن بیٹی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس دوران میں وہ اپنی میک بک کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا. سیل فون میک بک سے رابطے میں تھا. اس نے مائک میں حسین شاہ کے استفسار کا جواب سہمے ہوئے انداز میں دیا. آڈیو ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزرنے کے بعد یہی جواب کرن کے مخصوص لب و لہجے میں حسین شاہ کے سیل فون کے اسپیکر سے نشر ہوا. ڈیڈی، میں بالکل ٹھیک ہوں.
ابھی تک کسی نے مجھے چھونے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو حسین شاہ نے تڑپ کر پوچھا، لیکن کیا بیٹی، مجھے بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میک بک کے آڈیو ایڈیٹر نے وائس چینجر کے تعاون سے کڈنیپر کی آواز کو کرن کی آواز میں ڈھال کر حسین شاہ تک پہنچایا۔ ڈیڈی، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا تو… اس کے بعد وہ ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ حوصلہ رکھو میری گڑیا، آسماں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ڈیڈی انہیں پیسے دے رہے ہیں۔ آسماں کی بات کی تکمیل کے ساتھ ہی اسپیکر پر وہی منحوس روبوٹک آواز ابھری، ہیلو، ڈرامہ بہت ہو گیا، اب بزنس کی بات کرتے ہیں شاہ جی۔ ہاں تو بتاؤ، تمہارے ڈالرز اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ حسین شاہ نے جواب میں کہا، میں منی ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ کڈنیپر نے دبئی والے مافیا ڈان کا فراہم کردہ ڈالرز اکاؤنٹ اور اس کی تفصیل حسین شاہ کو زبانی نہیں بتائی، بلکہ آسماں کے سیل نمبر پر ٹیکسٹ کر دی۔ اس نے آسماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آنٹی جی، میں نے اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کو ٹیکسٹ کر دی ہیں، مجھے مل گئی ہیں۔ آسماں نے رکھائی سے جواب دیا، اور خبردار، جو آئندہ مجھے آنٹی کہا، میں 25 سے زیادہ کی نہیں دکھتی۔ اوکے، اس نے امریکی لہجے میں کہا، میں خیال رکھوں گا بیب۔ بیب کا لفظ اس کڈنیپر کی مشینی آواز میں سن کر آسماں کو اچھا لگا تھا، اور وہ من ہی من میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ وہ اسے ایک پرکشش اور زہرہ جمال لڑکی کہہ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کڈنیپر کی بات کے جواب میں ضرور کچھ کہتی، مگر کرنٹ سچویشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اس دوران میں حسین شاہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف رہا تھا۔ اس نے تصدیق طلب انداز میں کڈنیپر سے پوچھا، یہ اکاؤنٹ کسی شعیب کے نام پر ہے، کیا تم ہی شعیب ہو؟ آف کورس چاچو جی، روبوٹک آواز نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے جواب دیا، میں اتنی بڑی رقم کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے اکاؤنٹ میں تھوڑی ٹرانسفر کراؤں گا۔ ون تھنگ مور، حسین شاہ نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، رقم کی منتقلی کے کتنی دیر بعد تم کرن مجھے واپس کرو گے؟ صرف 10 منٹ کے بعد، اس نے بتایا۔ جیسے ہی میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ USD ٹرانسفر ہوں گے، میں کرن کی لوکیشن آنٹی کے نمبر، میرا مطلب ہے بیب کے نمبر پر سینڈ کر دوں گا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق تم 10 سے 15 منٹ میں بآسانی اس لوکیشن پر پہنچ جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے بندوں نے کرن کو میری رہائش گاہ کے نزدیک ہی کہیں اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے؟ حسین شاہ نے حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ میرے خیال میں تم شرلاک ہومز بننے کی فضول سی کوشش کر رہے ہو۔ روبوٹک آواز نے اسے جھاڑ پلائی اور تاکیدی انداز میں کہا، فوکس آن یور جاب۔ تم اپنی بکواس بند کرو، حسین شاہ نے جھلاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ میں انٹر مار رہا ہوں۔ آل دا بیسٹ چاچو جی۔ کڈنیپر کی مضحکہ خیز مشینی آواز سیل فون کے اسپیکر سے خارج ہوئی، اس کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ یہ مردود کہاں مر گیا؟ حسین شاہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا، میں نے 2 لاکھ امریکی ڈالرز اس کم بخت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، اور اس نے کرن کی لوکیشن بتائے بغیر ہی لائن کاٹ دی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے کے بعد دوبارہ کال کر کے کرن کی لوکیشن کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ آسماں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کچھ بھی ہے، مجھے وہ بندہ زبان کا دھنی لگتا ہے۔ تم کب سے اس دھنی رام کی فین بن گئیں؟ حسین شاہ نے شک آلود نظر سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم کافی دیر سے اسی کی تعریف کیے جا رہی ہو، تم کہیں اس کڈنیپر کے ساتھ ملی ہوئی تو نہیں ہو؟ حسین، آسماں نے ماتھے پر بل ڈال کر شاکی لہجے میں کہا، تمہارا یہ مذاق بےہودہ ہی نہیں، انتہائی گھٹیا اور عامیانہ بھی ہے۔ وہ حجل سا ہو کر دوسری جانب تکنے لگا۔ کڈنیپر نے کرن کے والدین سے سیلولر رابطہ اس لیے موقوف کیا تھا کہ دوسرے فون پر اس کے بااعتماد دوست کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً وہ کال پک کر لی۔ اس کے دوست نے بتایا، دبئی والی پارٹی نے اماؤنٹ ٹرانسفر کنفرم کر دیا ہے۔ ویری گڈ، وہ پرمسرت لہجے میں بولا، اور پوچھا میرے اکاؤنٹ میں رقم کب تک منتقل ہو جائے گی؟ اس کا کوڈ اور کال تمہیں ابھی مل جائیں گے، دوست نے بتایا۔ رقم کے لیے تمہیں 2 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کوڈ، کال، انتظار، یہ سب کیا بکواس ہے؟ وہ غصیلے لہجے میں مستفسر ہوا۔ تمہاری دبئی والی پارٹی نے تو کہا تھا کہ میرے حصے کی رقم میرے لوکل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی۔ تم بلا وجہ شک نہ کرو دوست، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنی بھاری رقم ٹرانسفر کرنے میں رسک ہے، تم خواہ مخواہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسا رسک اور کون سی مصیبت؟
ملک کے طول و عرض میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر حساس اداروں کی جانب سے تمام بینکس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں اچانک کوئی تگڑی رقم ٹرانسفر ہو تو اس کی اطلاع فوراً متعلقہ اداروں کو دی جائے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ سارا انتظام منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ہسٹری کے مطابق تمہارا بیلنس کبھی بھی 1,00,000 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں رہا۔ اب اچانک جو تمہارے اکاؤنٹ میں لگ بھگ 3 کروڑ کی رقم ٹرانسفر ہوگی تو حساس ادارے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اگر تم منی ٹریل ثابت نہ کر سکے تو لمبے عرصے کے لیے جیل جاؤ گے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ تم منی ٹریل ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس دوست نے کڈنیپر کو گھمبیرتا میں ڈال دیا تھا۔ اس نے دوست کی مدد لیتے ہوئے اسے اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے صرف یہی کہا تھا کہ کہیں سے اس کے 2 لاکھ USD آنے والے ہیں جنہیں باحفاظت وصول کرنے کی کوئی ترکیب بتاؤ، اور دوست نے دبئی والی پارٹی سے اس کی ڈیل کروا دی تھی۔ اگر اس دوست کو معلوم ہوتا کہ ان ڈالرز کے عقب میں کڈنیپنگ، بلیک میلنگ اور رینسم کے معاملات چل رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کڈنیپر مزمحل انداز میں بولا۔ مجھے بتاؤ یہ کوڈ اور کال کا کیا چکر ہے؟ دبئی والی پارٹی حوالہ ہنڈی سے تمہیں ہنگامی بنیادوں پر تمہارے حصے کی رقم بھجوا رہی ہے۔ دوست نے بتایا، تمہیں اسی نمبر پر ایک کوڈ موصول ہوگا، پھر کوئی اجنبی شخص کال کر کے تم سے تمہارا ID کارڈ نمبر اور دیگر معلومات حاصل کرے گا۔ پھر وہ تمہیں دبئی سے آنے والی رقم کے بارے میں بتانے کے بعد پوچھے گا کہ ڈیلیوری کہاں دینا ہے۔ تم اسے جو جگہ بتاؤ گے وہ رقم ایک بیگ میں بھر کر وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ تمہارا ID کارڈ چیک کرے گا، تمہارے نمبر پر کال کر کے اس امر کی تصدیق کرے گا کہ وہ صحیح آدمی کے پاس پہنچا ہے۔ اس کے بعد وہ تم سے سیکرٹ کوڈ مانگے گا اور رقم والا بیگ تمہارے حوالے کر کے چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ یہ ہوم ڈیلیوری کی سہولت دبئی والی پارٹی نے خصوصاً تمہارے لیے مہیا کی ہے۔ زبردست، کڈنیپر نے ستائش بھرے لہجے میں کہا اور بتایا، وہ سیکرٹ کوڈ میرے نمبر پر موصول ہو گیا ہے، بس اب چند منٹ میں کال بھی آ جائے گی۔ دوست نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ بغیر ریکارڈ والی یعنی غیر قانونی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اس سے محفوظ ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔ تھینک یو مائی فرینڈ، کڈنیپر نے کہا۔ میرے نمبر پر کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے، شاید یہ وہی ہنڈی والا ہے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ یہ کہتے ہوئے دوست نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کڈنیپر کا اندازہ 100% درست تھا۔ وہ رقم ڈیلیور کرنے والے بندے ہی کا فون تھا۔ اس نے بندے سے معاملات طے کیے، اپنی میک بک کو بیگ میں ڈالا، پھر مسز حسین شاہ کو کرن کی لوکیشن سینڈ کی، اور محو خواب کرن کو پیار بھری نظر سے دیکھنے کے بعد وہ اس اپارٹمنٹ بلڈنگ سے نکل گیا۔ وہ بلڈنگ سے نکل آیا مگر کرن کا معصومیت بھرا چہرہ جیسے اس کے دماغ کی سکرین پر اجاگر ہو گیا تھا۔ وہ چشم تصور سے اس چہرے کو تکتے ہوئے بازبان خاموشی کرن سے مخاطب ہوا، جانے من تمہارا باپ میرے باپ کا قاتل ہے۔ میں نے جو بھی کیا وہ میرا حق تھا۔ تم اسے ویت کہو یا خون بہا یا بلڈ منی یا پھر تمہارا جو دل چاہے سمجھ لو۔ میں نے اپنی کسی ذاتی مفاد کی خاطر یہ قدم نہیں اٹھایا، بلکہ یہ ہم دونوں کے روشن مستقبل کے لیے ہے۔ میری مالی پوزیشن مضبوط ہوگی تو میں تمہیں خوش رکھ سکوں گا۔ کیا کریں، اس ڈیجیٹل دور میں دل کی نہیں دماغ کی سننا پڑتی ہے۔ آئی لو یو ڈارلنگ، تم اسے میری جدید محبت سمجھ لو۔